الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا زبان دوشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں. بولو ذرا, آواز آپ کی نہیں آ رہی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب تک مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے میرے رب کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں. اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب بندے کی مرضی ہے وہ تھوڑا درود پاک پڑھے یا زیادہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان عظمت عالی شان کو مطلق رکھا تاکہ یہ فرمان سننے والا یہ سمجھ جائے کہ اب حضور نے راستہ بتا دیا ہے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا. کون سا راستہ بتایا ہے؟ بولو. سپیکر پر دھیان نہ رکھیں, اصل میں کچھ معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی میکوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. یہ چونکہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے تو آخر ہم غریب تو ہوئے اور اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. اکثر جگہوں پہ میں جہاں دی جانے کا اتفاق ہوا ہے دیکھا ہے ہمارا میک نہیں کام کرتا باقی ساری چیزیں کام کرتی ہیں. لیکن یہ کوشش کیا کریں جب بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل سجانے کے بعد یہ میک جو ہے آپ تک آواز پہنچانے والی ایک چیز ہے, آلہ ہے, اس کا بھی درست ہونا بہت ضروری ہے. لیکن چلیں میک کی طرف آپ نہ دیکھیں, آپ کے تو میک ٹھیک ہے نا, بولیے گا ذرا, آپ کی آواز کام کر رہی ہے اور مجھے بھی اس کی حاجت نہیں ہے. چل گیا تو چل گیا, نہ چلا تو مدینے. اونچی بہت زور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک غلام درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں. اب غلام کی مرضی ہے وہ تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. پتہ یہ چلا جب تک ہمارے لبوں پر ذکر مصطفیٰ رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار محبت کے ساتھ جتنی آواز ہے مل کے پڑھ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکم. میں بیان شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ
نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں اور میزبان محفل اپنی میزبانی فرما رہے ہیں مہمانوں کی، وہ بھی کلام پڑھ رہے تھے، لیکن جن کو سنا رہے تھے وہ کسی اور جگہ پہنچ گئے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، توجہ، آواز آ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کرسی ایک ایسی بلا ہے، جتنا بھی بندہ ڈر کے بیٹھے آخر کرسی تو ہے۔ اس کرسی نے بڑے فساد بچا رکھے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کرسی نہ دیکھنا، میلاد مصطفیٰ کی محفل کی طرف اونچی بولو۔ جنہوں نے گھٹنے پہ گھٹنا چڑھا رکھا ہے اور بڑے پروفیشنل طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے گلیمے پر آئے ہوتے ہیں، وہ اپنی حالت کو درست کریں اور یوں سمجھیں کہ دربار مصطفیٰ میں حاضری۔ کسی کو کڑوی لگے میری بات تو 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا، لیکن بولنا میرے ساتھ ضرور۔ یوں سمجھیں کہ کرسی پر چاہے بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ میں، بیٹھے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہیں، وہ بارگاہ جس بارگاہ میں صحابہ کرام کی عاجزی کی انتہا یہ ہوا کرتی تھی کہ میرے آقا کے صحابہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے تو کسی کا سر نہیں اٹھتا، کسی کی زبان نہیں چلتی، اور جس کی آواز دراز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر کہتا ہے آقا میں نے آنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب بھی آستہ آواز آئی ہے، سبحان اللہ۔ میرے محترم برادرم بھائی ناصر صاحب نے جب مجھے دعوت ارشاد فرمائی تو میں نے بھی یہ سعادت سمجھی اپنے لیے، اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہل سدارا کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ بے شک ہم دیار کفر میں رہ رہے ہیں، لیکن حضور کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ جب تک آپ کی توجہ سٹیج کی طرف نہیں ہوگی نا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی اور آپ بولیں گے بھی نہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ محبت رسول کی ایک نشانی ہے کہ بندہ جس بھی کنٹری میں رہے، جس بھی ملک میں رہے، جہاں بھی ہجرت کر کے چلا جائے، اس کا تعلق اپنے نبی سے کبھی نہ کٹے، اس کے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف رہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے جب ساتھیوں نے بتایا کہ اس محفل کے سجانے میں ویسے تو سارے اہل سزارہ ہی میزبان ہیں اور سب نے ہی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھایا، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا حاجی طارق صاحب کو، محترم بھائی احسان صاحب اور دیگر منتظمین کو، اور یہ دعا کروں گا اللہ اس محفل کی برکت سے انہیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ کی ان سب مہمانوں کی حاضری کو اپنے حضور کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حصے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا بہت ہی پسند کر رہا ہوں کہ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں کو یہ تو بتایا جائے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ محفل اللہ کے رسول کو کتنی پیاری لگتی ہے۔ ایسے تو نہ کرو نا، اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو مہمان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس طرح اس عقیدت سے بولو کہ میرے نبی تمہاری سبحان اللہ سن رہے ہیں۔
سے بولو کہ سبحان اللہ رب کی تسبیح ہے. اس عقیدت سے بولو کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنے کے لیے ہے. اس نیت سے بولو کہ یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبولیت والی محفل ہے. اب سنیے, صحیح بخاری شریف کے اندر بڑی معروف اور مشہور حدیث مبارکہ, فلما مات ابو لہب, جب ابو لہب مر گیا, اراہ بعد اہلہ حشر حیتہ بشر حیتہ, جب ابو لہب مر گیا بعد میں کسی اہل خانہ نے اسے بڑی عبرتناک حالت میں دیکھا. بشر حیتہ, بڑی بری حالت میں دیکھا, اس پر عذاب ہو رہا ہے, مصیبت ہو رہی ہے, اور اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا, بڑی توجہ سے بات سنیے گا, خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا فقالا ماذا بکیت, اے ابو لہب جب سے تو مر گیا ہے یہ تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جا رہا ہے, اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. ابو لہب کہتا کیا ہے, فقال ابو لہب لم الکی بعدکم خیرا, مجھے تمہاری عزت تمہارے رشتے کی قسم ہے, میں تمہیں رو کے یہ بات بتاتا ہوں کہ جب سے ابو لہب کے جسم سے روح نکلی ہے ایک لمحہ بھی کبھی سکون نہیں نصیب ہوا. آج مجھے یاد آ رہی ہے کہ ابو لہب کاش تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوتا, کاش تو آمنہ کے لال کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے آیا ہوتا, تیری قبر میں وہ حالت ہوتی جس طرح ابو بکر پہ رحمت نازل ہوتی ہے تجھ پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن افسوس تو نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا, افسوس تو محمد بن عبداللہ کہتا رہا, محمد رسول اللہ مان کے دنیا سے نہ آیا. کہتا ہے لم الکی بعدکم خیرا, ایک دن بھی خیر سے نہیں گزرا. لیکن آگے کیا کہتا ہے, انی سکیت فی ہذہ, شعر سن کے تو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں, قرآن و حدیث پہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم سنیوں پر یہ بڑا اعتراض ہے, سنی شعروں پہ بڑا جھومتے ہیں. آج اس بات کو غلط ثابت کریں, شعروں میں بھی جھومتے ہیں, نعت پہ بھی جھومتے ہیں, صوفیاء کے کلام پر بھی جھومتے ہیں, اللہ کے قرآن پر بھی جھومتے ہیں, نبی کے فرمان پر بھی جھومتے ہیں. انی سکیت فی ہذہ, فرمایا ایک دن میرا خیر سے نہیں گزرا, کبھی نہیں گزرا. لیکن جب پیر کی رات آتی ہے, ارے بولو خدا کے لیے بولو, آج نہیں بولو گے کب بولو گے؟ اور تمہارے بولنے کا فائدہ یہ ہوگا, آج تمہاری زبان عظمت رسول کے لیے کھلے گی, کل قبر میں تمہاری زبان بند ہوگی. فرشتے پوچھیں گے ما ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جب فرشتے سوال کریں گے تم خاموش ہوں گے, جسے اللہ چاہے گا توفیق دے گا وہ بولے گا, جواب بھی دے گا, کامیاب بھی ہو جائے گا. لیکن سعادت کی بات تو یہ ہے جو آج نبی کے لیے بولتے ہیں کل زبان ان کی بند ہوگی. حضور فرمائیں گے اس سے نہ پوچھو کون ہے, مجھ سے پوچھو کون ہے, میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں یہ لیٹنے والا کون ہے. شاعر نے کہا جتھے میرے محبوب دا ڈیرا ہے اوتے رہندا سدا سویرا ہے, وچ قبر دی آقا آکھن گے او اینو چھڑ دی اوتے میرا ہے. انی سکیت فی ہذہ, کہنے لگا جب پیر کی رات آتی ہے تو اس انگلی سے, اس انگلی سے مجھے ایک میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے, میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کرم کہ وہ بدترین کافر جس کو قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب,
ما اغنى عنه ماله وما کسب. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے. مصطفیٰ کی کوتاہیاں کرنے والے، اتنا بدترین کافر جس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے پیر کی رات مجھے انگلی سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. اونچی کہو اونچی. مجھے ٹھنڈا میٹھا پانی ملتا ہے. پوچھا کیوں ملتا ہے؟ نعت خانوں بولو کیوں ملتا ہے؟ کہنے لگے بے اطاقتی سوائبہ، بے اطاقتی سوائبہ، اس لیے ملتا ہے کہ میں نے سوائبہ کو آزاد کیا. میں نے سوائبہ کو آزاد کیا. یہ سوائبہ کون ہے؟ یہ وہ ڈونڈی تھی، وہ غلامہ تھی جو ابو لہب کے گھر میں کام کرتی تھی. جب حضرت عبداللہ کے بیٹے دو عالم کی رحمت کی خبر پہنچی ابو لہب کے گھر، اور اس لونڈی نے خبر سنائی کہ اے ابو لہب، تیرے گھر یہ پیغام پہنچا ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ کو اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے جو کائنات کا والی بن کے آیا ہے، جو کائنات کا ماں و منتا بن کے آیا ہے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج سر پر سجا کر آیا ہے. اتنا سنا خوشی سے جھوم اٹھا. اونچی بولو اونچی. ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو لہب بدترین کافر، بدترین کافر، بدترین کافر جب نبی کی آمد کی خبر سنی خوشی سے جھوم اٹھا، خوشی سے جھوم اٹھا. ارے میلاد پر اعتراض کرنے والے، ارے میلاد نہ منانے والے، ذرا غور سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، ادھر تو بدترین کافر ہوش ہو رہا ہے، تو کیوں چلتا ہے؟ ارے تو کیوں چلتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کوئی عام رات نہ تھی، بلکہ خدا کی قسم ابو لہب جیسے بدترین کافر بھی کہہ رہے ہیں سوائبہ جا تجھے آزاد کیا محمد بن عبداللہ کی خوشی میں. آزاد ہو گئی. حضرت عبدالحق شیخ محقق رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اپنی کتابوں کے اور بھی بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی. فرماتے ہیں میں نے جب اس حدیث پر غور کیا ایک بات سامنے آئی، ابو لہب کو کیوں پانی ٹھنڈا ملتا ہے، کیوں میٹھا پانی ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کے حضور کی آمد کی خوشی منائی. تو اللہ نے اس کو بھی محروم بولو محروم نہیں کیا. کہا چل ٹھیک ہے تو نے محمد عبداللہ سمجھ کے خوشی منائی ہے، پھر بھی میلاد تو نے منایا ہی ہے، تو نے میلاد تو منایا ہی ہے. جب تجھے بھی قیامت تک یہ صلہ ملتا رہے گا. میری ملت کے غیور اسلامی بھائیوں توجہ فرمائیں، اگر بدترین کافر محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی منائے اسے میٹھا پانی ملتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ سن کے میلاد منائے، جو محمد رسول اللہ سمجھ کر میلاد منائے. اہل صدارہ نے، حاجی طارق یاسان یا انتظامیہ یا اشاق علیہ رسول نے اس لیے میلاد نہیں منایا کہ صرف محمد عبداللہ سمجھ کے، بلکہ محمد کو کائنات کا والی سمجھ کے میلاد منایا. پھر رحمتیں برسے گی یا نہ برسے گی؟ اونچی بولو. صحیح مسلم شریف کی حدیث، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم الاثنین، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ ہر پیر کو روزہ رکھنا حضور کی سنت. اونچی کہو سنت سے پیار کرنے والے بن جاؤ. اگر واقعی چاہتے ہو کہ عاشقوں میں نام لکھ دیا جائے، سر سے لے کے پاؤں سے لے کے سر تک حضور کی سنت کی تصویر بن جاؤ. بس یہی کامیابی کا راز ہے. توجہ فرمائیں. حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کہا ہاں. فرمایا ہاں رکھتا ہوں. کیوں؟
حضور وجہ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ جب صحابہ نے سنا انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ محدثین اکرام نے قلم اٹھایا تو حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، وہ محدث دہلوی جو مدینہ طیبہ حضور کے مزار کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ دہلی چلے جاؤ، جا کے دین کا کام کرو۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، محب تو یہاں رہ کر بڑا خوش ہے، اس کو دور کیوں کیا جائے؟ فرمایا تیری ضرورت ہے تو دہلی میں چلا جا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہاں غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے گنبد کو دیکھتا ہوں تو غم دور ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سبز گنبد کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنہاں دا نہیں ہوتا بے شک نہ بولو، جنہاں دا ہوتا ہے وہ بولو گج کے اونچی آواز سے یا رسول اللہ یہاں جب دکھ پہنچتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، پھر کیوں نہ کہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھائے۔ اب فرمایا کیا جا رہا ہے؟ چلا جا حضور، یہاں دکھ مصیبت آتی ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں، غم دور ہو جاتے ہیں، جلا کیوں جاؤں؟ دہلی میں تو گنبد خضرا نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تیرا کام چلے جانا ہے، ادھر مصیبت آتی ہے تو گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ادھر جب کوئی غم اور مصیبت آ گئی گنبد والے کو پکار کے تو دیکھنا۔ ہائے میری بات نہیں سمجھے، گنبد والے کو پکار کے دیکھنا، ادھر تو پکار رہا ہوگا، مصطفیٰ کرم بھی فرما رہا ہوگا، مدد بھی فرما رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا، تو پتہ چلا میلاد منانا حضور کی سنت ہے، اور حضور کی ایک سنت پر عمل کرنا اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا جو میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے آئے نیت کر لو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک کوئی بھی سنت ہوگی تو اس پر عمل کرنے کی نیت کر دیں، کریں گے نیت؟ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور جس کا مفہوم ہے اے مصطفیٰ میں نے آپ کو دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قرآن میں رحمت کہا، اور باقی نبیوں کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ میں جب تک کسی امت میں کوئی نبی نہ بھیجوں اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ نبی جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اگر قوم نافرمان رہے نبی ہجرت کرتا ہے، میں قوم پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ہر نبی رحمت ہے، لیکن کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، پر میرے تیرے نبی کی شان یہ ہے حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور کی رحمت کی ایک جھلک میرے آقا معراج پر گئے، لامکان کی سیر کر کے آئے۔ صبح جب حضور مکہ مکرمہ کی گلی میں نکلے، آپ نہ بولیں چلو میں اسٹیج والوں سے کہتا ہوں وہ بولیں، جو بولے گا وہی پائے گا، اچھی بولو، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اسے 90 نیکیاں ملتی۔ کتنا فائدے کا سودا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا معراج سے واپس آئے، صبح مکہ مکرمہ کی گلی سے گزرے، دیکھا ایک خاتون ضعیف العمر ہے، وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔
میرے آقا رک گئے کیونکہ حضور دکھ کے سہارے بن کے آئے تھے. حضور سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دکھیا میرے سامنے دکھیے ہی رہے. ارے میرے نبی کو تو جو دیکھتا تھا وہ سکھیا بن جایا کرتا تھا. میری طرف توجہ رکھیں. فرمایا کس بات نے تجھے رلایا, کس بات نے تجھے تڑپایا, تجھے کون سا غم ہے, کیا فکر ہے, کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک عیسائی کی لونڈی ہوں, میں ایک پادری کے پاس, ایک عیسائی کے پاس کام کرتی ہوں. مجھے اس نے دکان سے آٹا لینے بھیجا ہے اور میں لیٹ ہو گئی ہوں. اب ڈر لگتا ہے گھر جاؤں گی تو مجھے مارے گا, گھر جاؤں گی تو مجھے مارے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے وہ تجھے مارے گا. آئے ہائے, میرے ہوتے ہوئے وہ تجھے مارے گا, وہ کیوں؟ کہا حضور وہ بڑا ظالم ہے, میں مسلمان ہوں, وہ بڑا ظالم ہے, مجھ پر بڑا جبر کرتا ہے. حضور نے اس بڑھیا کے آٹے کا تھیلا اٹھایا, اٹھا کر سر پہ رکھا. میں اشارہ نہیں دوں گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے, بڑی 11ویں کا. جب غوث اعظم کی زبان پر آپ کے منہ میں حضور نے آ کے لعاب دہن ڈالا, تھوک مبارک ڈالا اور کہا بیٹا خطاب کیا کر. کہا میری زبان اور ہے, لوگوں کی زبان اور ہے, خطاب کیسے کروں؟ فرمایا تیرا کام بولنا ہے, زبانوں کو بدل دینا امینا کے لال کا کام ہے. حضور نے لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ, حضور چلے گئے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے نانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, تھوڑی دیر گزری, میرے بابا علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. علی شیر خدا نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, 6 مرتبہ, 7 مرتبہ نہیں. میں نے پوچھا بابا جان حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ, وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور کے ادب کی وجہ سے. ہائے ہائے ہائے, حضور کے ادب کی وجہ سے کہ کہیں برابری نہ ہو جائے. ارے وہاں دیکھو علی شیر خدا ہو کر برابری نہیں کرتا. ارے تم غلام ہو کر برابری کیوں کرتے ہو؟ تم غلام ہو کر اپنے جیسا کہتے ہو, شرم کرو, نبی بے مثل و بے مثال بن کے آیا ہے. آٹے کا تھیلا اٹھایا, چلنے لگے. حضور کی رفتار تھوڑی تیز تھی, وہ بڑھیا کیونکہ ضعیف تھی اور بڑی آستہ چل رہی تھی. بڑھیا کہتی ہے یا رسول اللہ, سنیں, بڑھیا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امیم ابھی, میرے ماں باپ تیری نائن پر قربان ہو جائیں. کہو حضور ہم بھی آپ پر قربان ہو جائیں. کہتی ہے یا رسول اللہ میں تیز نہیں چل سکتی, میں لاغر ہوں, مجبور ہوں, تیز نہیں چل سکتی. میں تجھے پتہ نہیں, جب میری ماں حلیمہ سعدیہ مجھے لینے آئی تھی نا, اس کی اونٹنی, اس کی سواری بھی بڑی کمزور تھی, لیکن جب میری رحمت کا سایہ اس پہ پڑا تو وہ بھی تیز ہو گئی. اگر تو نے بھی تیز چلنا ہے تو کملی کو پکڑ لے, میری چادر کو پکڑ لے, تو بھی تیز چلنا شروع ہو جائے گا. اس بڑھیا نے حضور کا دامن پکڑا, اس عیسائی کے دروازے پر پہنچے. اب دیکھتے کیا ہیں, صاحب معرج النبوت نے لکھا جب اس کے دروازے پر پہنچے آقا, دروازے کو دستک دی. بڑھیا نے, اس ضعیفہ عورت نے دروازے کو دستک دی. باہر آیا وہ پادری, وہ عیسائی باہر آیا, امام تھا, اپنی قوم کا خطیب تھا, اپنی قوم کا بہت بڑا وہ رہنما تھا. باہر نکلا, اس نے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی. اس نے دیکھا یہ بدوحا کا مکھڑا, یہ بھلیل کی زلفی, یہ مذاق کا کاجل, یہ مدثر و مزمبر کی چادر, اور میں کون, اور یہ بڑھیا
میری خاتمہ لونڈی 7 نبیوں کا سردار، یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ حضور نے اس کو کہا، ارشاد فرمایا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، یہ بیچاری بیمار ہے، چل نہیں سکتی، یہ تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تو اس سے ڈر رہی تھی، لیٹ ہو گئی ہے، میں سفارش کرنے آیا ہوں، اس کو مارنا نہ۔ وہ جب اس نے سنا تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا جناب کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ مارنے کا منظر نہیں، یہ شکریہ ادا کرنے کا منظر ہے، یہ شکریہ ادا کرنے کا منظر ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے گئی تھی آٹا لینے کے لیے، گئی تھی آٹا لینے کے لیے، 2 جہاں کی رحمت لے کر آ گئی ہے، گئی تھی آٹا لینے کے لیے، 2 جہاں کی رحمت لے کر آ گئی ہے۔ اندر گیا، جا کے اس نے انجیل نکالی، انجیل لے کر باہر آیا، انجیل کا صفحہ کھولا، کہا حضور ٹھہر جائے، میں رات کو پڑھ چکا تھا ایک آخر زمان نبی آئے گا، رات کو لامکاں پہ ہوگا، صبح غلاموں کا بوجھ اٹھا کے گھر تک پہنچا رہا ہوگا۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ نبی رات کو لامکاں پر ہوگا، جب واپس آئے گا صبح کو لوڈیوں کا غلام زادیوں کا بوجھ اٹھا کر گھر تک پہنچائے گا۔ آقا مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنائیے۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، اس کے ساتھ اس کا ایک کنبہ، ایک خاندان کلمہ پڑھ کے بگوش اسلام ہو گیا، اور آواز کیا آئی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لوگو آمینہ کا لال دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں، جناب ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ کس کس نے نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ صحابی کا نام جانتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو حدیث کے میدان میں بہت بڑے شاہ سوار اور تاجدار صحابی ہیں۔ اتنی حدیث روایتیں ہیں ان سے آقا علیہ السلام کی کہ کیا ہی بات ہے۔ آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھا، اللہ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آپ کی ماں کافرہ تھی، جب بھی حضور کی بارگاہ سے واپس آتے تو ماں حضور کو گالیاں دیتی، ماں برے بھلے لفظ استعمال کرتی، غصہ آ جاتا، جب غصہ آتا تو ڈنڈا اٹھا کے مارنے لگتے، تو خیال آتا وہ ہریرہ ڈنڈا مت اٹھاؤ، تیرے نبی نے فرمایا ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب بھی نہ بولو تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو کل سے شاید چوتھی جگہ پہ بول رہا ہوں، اور آپ کی محبت کی وجہ سے بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کے کرم سہارے سے بول رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب واپس آتے ہیں، ماں کے الفاظ سنے نہیں جاتے، جب ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو حضور کی حدیث یاد آتی ہے، پھر نرم ہو جاتے، پھر عاجز ہو جاتے۔ ایک بار تنگ آ گئی، جا کے حضور کو کہا آقا آپ تو لجپال ہیں، آپ تو غریب نواز ہیں، آپ تو غریب پرور ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ کے کرم سے تو جہاں قائم ہے۔ آقا یا تو اجازت دے دیں میں ماں کو قتل کر دوں، یا پھر دعا کریں میری ماں مسلمان ہو جائے۔ آئے آئے اب حضور کا انداز دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر قتل کی اجازت دے دی تو یہ تو قوم کے لیے حجت بن جائے گا، ہر بیٹا کہے گا یا جو ماں اس طرح کی ہو جائے مار دو اسے، حضور نے اجازت دی تھی، فرمایا مارنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے رب نے بھی قرآن میں جہاں ماں کے ادب کا حکم دیا وہاں قید نہیں لگائی، کافر ہو یا مسلمان، گناہگار ہو یا متقی، فرمایا جیسا بھی ہو ماں باپ سمجھ کے عزت ضرور کرنا، کیونکہ وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تو کیا خوبصورت فتویٰ دیا، اونچی کہو سارے حنفی بیٹھے ہو نا، ہمارے امام کی شان کیا ہے؟ ہمارا امام فقہ کے اماموں میں وہ امام ہے جو تابعی ہے، تابعی ہے، اور ہمارا امام وہ امام ہے جس کو 100 بار
خواب میں رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا اگر ماں کافرہ ہو وہ بت خانے جانا چاہے بیٹا لے جا کر نہیں جا سکتا، اس کو ساتھ وہاں پہنچا نہیں سکتا، جب ماں چلی جائے بت خانے پوجا کر کے فارغ ہو جائے واپس آنے لگے اور بیٹے کو پیغام بھیجے کہ بیٹا آ کر لے جاؤ، تو بیٹے پر واجب ہے وہ ماں کو گھر لے کے آئے۔ اب ذرا غور کریں، بات کو پورا کرنے لگا توجہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا تو دعا کر دیں یا تو توجہ رکھو، یا تو اونچی بولو، یہ بات میں نے آپ سے پوری کروانی ہے، یا تو بولو نا، یا تو دعا کر دو حضور کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، یا اجازت دے دو میں قتل کر دوں۔ فرمایا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، جا تیری ماں کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، رحمت کے ہاتھ اٹھے، جب اللہ کے گورے گورے ہاتھ بلند ہوئے ابو ہریرہ اٹھ کے دوڑنے لگے، چلنے لگے۔ کسی صحابی نے دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا ٹھہر جا، دعا کے لیے بھی کہہ رہا ہے، آمین بھی نہیں کہہ رہا، شامل بھی نہیں ہو رہا۔ فرمایا چپ کر جاؤ، وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا، میں صحابی ہوں، کوئی اور بلا نہیں ہوں، میں صحابی ہوں، صحابی میں پتہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازے کو دستک دی، ماں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کیا، ماں نے چادر لے رکھی ہے، صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہے، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کہتے ہیں ماں کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ماں رو کے کہتی ہے خود دعائیں کرواتے ہو، خود دعا کرواتے ہو اور خود پوچھتے ہو کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ ادھر تیرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور کی رحمت آج بھی کائنات کو فیض تقسیم کر رہی ہے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کریں، دیکھیں آپ کی آنے والی اولاد یا رسول اللہ کہنے والی بن کے اٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ منتظمین کو اہل علاقہ کو بے شمار برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا